بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد یونس صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ طلاق شوہر دیتا ہے، حلالہ عورت کو کرانا پڑتا ہے، ایسا کیوں؟ اصل میں یہ تعبیر ہی غلط ہے۔ حلالہ شریعت میں بدنام لوگوں نے کر دیا ہے، اور شریعت میں بھی یہ مطلوب نہیں ہے کہ عورت ایسا کام کرے یا شوہر اس سے دوبارہ شادی کرے۔ یہ تو اس وقت ممکن تھا جبکہ شریعت یہ کہتی کہ اسی عورت سے نکاح کرو، یا شریعت اس عورت سے کہتی کہ اسی مرد سے نکاح کرو، تب شریعت کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ شریعت کا منشا تو ایسا لگتا ہے کہ شریعت چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم ایسے مرد سے اب دوبارہ شادی کرو جس نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہو۔ کیا ضرورت ہے یہ اتنا کیونکہ شریعت نے طلاق کا ایک پروسیجر بیان کیا ہے کہ پہلے 1-2، پھر اس کے بعد وقت گزارو، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے بہت کئی مراحل کے اندر وہ چیز آتی ہے، اور تقریباً تمام تجربات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اب ہماری نہیں پٹ پائے گی، اور زندگی اس لیے نہیں ہے کہ بار بار اسے ٹرائل کیا جائے۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ اب طلاق اگر ہو گئی تو ختم کرو۔ اگر شریعت یہ کبھی کہتی کہ نہیں اسی عورت سے آپ کو نکاح کرنا ہے تو شریعت کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ شریعت کا منشا تو ہے کہ اس سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں، تم کہیں اور شادی کر لو۔ اب اگر وہ شوہر جس سے دوبارہ شادی ہوئی ہے وہ اگر طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جیسے اس کے لیے تمام مردوں سے شادی کرنا جائز ہے، اس سے اپنے ایکس یعنی پہلے سابق شوہر سے بھی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو شریعت تو نہیں مجبور کرتی کہ تم اسی سے نکاح کرو، شادی کرو۔ تو اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے کہ طلاق شوہر دیتا ہے، حلالہ عورت کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا کہ یہ الزام اس وقت درست ہو سکتا تھا جبکہ شریعت یہ کہتی کہ نہیں صاحب، جیسے کہ بعض غیر مسلموں میں ایسا ہے کہ وہ صاحب 7 جنم کا ساتھ ہے کہ نہیں، وہ صاحب اسی کے ساتھ اسی عورت کو رہنا ہے۔ اگر شریعت یہ کہتی تب تو شریعت کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اسی مرد سے تمہیں شادی کرنا ہے، بلکہ شریعت نے تو اس کو آزاد کر دیا، جہاں چاہے شادی کرے۔ تو اب سوال اس کا ہے کہ اس عورت کو کیا ضرورت پڑی کہ ایسے کم وقت شوہر سے شادی کرے جس نے 3 طلاقیں دے دی، اسے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیوں شریعت کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ شریعت نے حلالے کی بات کہی ہے؟ اسلام میں حلالے کی بات نہیں ہے کہ باقاعدہ وہ حلالہ کرائے، اس کی ضرورت تھوڑی ہے، بلکہ حدیث کے اندر تو لعنت آئی ہے محلل محلل لہو، کہ جو حلالہ کرے کرائے جس کے لیے کیا جائے، شریعت میں تو وعید آئی ہے۔ تو اس لیے یہ الزام دینا ہے کہ طلاق شوہر دیتا ہے، حلالہ عورت کو کرانا پڑتا ہے، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اسلام سے پہلے جو ایک عورتوں کے استحصال اور ایکسپلائٹیشن جو عورتوں کا ہوتا تھا کہ 100 طلاقیں دے کر کے شوہر رکھ لیتا تھا، وہی جنم کا ساتھ کہ عورت کچھ بھی کرے وہ بیچاری آزاد نہیں ہے۔ شوہر تو کئی شادیاں بھی کر سکتا ہے، لیکن عورت بندھی رہتی تھی، اسے معلق رکھتے تھے، نہ طلاق دیتے تھے، نہ اسے آزاد کرتے تھے، نہ اس کے حق ادا کرتے تھے۔ اس لیے شریعت نے بیان لگا دیا کہ تین طلاق تک تو تمہیں یہ ٹرائل اور تم تجربات کر سکتے ہو، میاں بیوی زندگی گزارنے، اس کے بعد اب یہ ٹرائل ختم ہو گیا، اب تمہیں کوئی آپشن باقی نہیں، اس لیے بیان لگا دیا شریعت نے، اب اس مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ ہے مطلب شریعت کے جو شریعت کا گویا پیغام ہے۔ اگر کہیں پر اسلام نے یا شریعت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم کو اسی سے شادی کرنا ہے، تب یہ شریعت کو ہم کہہ سکتے تھے کہ صاحب شریعت میں یہ عورتوں کی توہین، اور شریعت نے تو بریک لگا دیا ہے کہ اب اس سے کرانے کی ضرورت نہیں، تم کہیں اور شادی کرو اپنا۔ اب کہیں اور شادی کرنے کے بعد اگر وہ چھوڑ دیتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے یا مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو عدت گزرنے کے بعد جیسے بہت سارے مرد ہیں، ایک سے ہسبینڈ بھی ہے، بس اتنی بات ہے، وہ تم چاہے تو کرو شادی، چاہے تو نہ کرو۔ تو یہ الزام دینا کہ شوہر طلاق دیتا ہے، حلالہ عورت کو کرانا پڑتا ہے، یہ سرے سے یہ اعتراض ہی غلط ہے، یہ اعتراض ہی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ تعبیر درست نہیں ہے۔